ایک نوجوان کا جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مالک بن دینار کے ساتھ بصرہ کی گلیوں سے جا رہا تھا کہ ایک عالیشان محل پر سے گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا اور وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر سے کیا ملے گا؟ میری طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس نوجوان کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوان میں سے بن جائے۔ جعفر اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اور اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچان نہیں پایا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک نے فرمایا، تم نے اپنے مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا، اگر یہ 1,00,000 درہم تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و حد بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی اور اس کا گارا مشک کا بنا ہوا ہوگا اور خوشبو اسے مہکتا ہوگا۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کو معمار نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی یہ خود بخود بن جائے گا، بلکہ حق تعالیٰ اس کو بننے کا حکم دے گا اور وہ اس کے امر سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لا دیں تو میں آپ کو اس کے متعلق اپنی رائے دے دوں گا۔ حضرت مالک واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازہ سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا، تمہاری کل کی بات کی کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ حضرت مالک نے فرمایا، ضرور۔ اس نے دراہم کے توڑے آپ کے سامنے رکھ دیے اور ساتھ میں دوات اور قلم بھی لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ میں مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ سے بنوائیں گے جس کی صفت اوپر بیان کی گئی جو صفات ہیں اس مکان کی گزر چکی ہیں، وہ سب لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ مکان اسے ملے گا، اور یہ اس سے جو لکھا گیا ہے اس سے بھی عمدہ اور بہتر ہے جو سایہ حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ بچا تھا کہ ہم ایک وقت کا کھانا ہی کھا لیتے۔ اس واقعے کو بھی 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس شخص کو لکھ کے دیا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر متحیر ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا۔ سیاہی سو کی علامت کے طور پر لگائی جاتی ہے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کو غسل میت کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پرچہ مجھے نہلا کر کفن پہنایا جائے تو پرچہ اس میں رکھ دینا۔
میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری موت ہے، خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں۔ جوش میں کوئی بات اگر زبان سے نکل جاتی تھی بزرگوں کے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلود لوگ، جن کو لوگ اپنے دروازہ سے ہٹا دیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی بات پوری کرے گا۔